امام نے ایک رات 9 محرم کی رات کاہے کو مانگی؟ نماز کے لیے، ذکر کے لیے، سجدوں کے لیے۔ اور دکھ ہے یار، سانو سارا کچھ یاد رہ گیا، نہیں یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا، نہ نماز یاد رہی، نہ قرآن یاد رہا۔ قرآن امام نے کیسے سنایا؟ نیزے پہ۔ سر مبارک کب کٹایا؟ سجدے میں۔ یزیدیوں سے ایک رات کاہے کو مانگی؟ نماز کے لیے۔ یہ تھے حضرت جی، کوئی یزیدی نہیں، کوئی شمر نہیں، کوئی ابن زیاد نہیں، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، کوئی عتبہ نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں، لیکن ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہیں ہے۔ سبیل لانی ہے جی، لیکن نماز پڑھ، دیگ ونڈنی ہے سی، لیکن نماز امام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں تیری دیگ نو کی کراں تو میرے نانے جان دی آنکھیں ٹھنڈیاں کیتیاں ہیں۔ اس لیے حضرت جی جتنے بچے جتنے پائیے بیٹھے ہو حضرت، سب سے پتر نماز پڑھو، پتر نماز پڑھو، پتر نماز پڑھو۔ معافی نہیں نماز تھی، دین دا ستون، کافر تے مسلمان چ فرق، مومن دی معراج، نبی علیہ السلام دیاں مبارک اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ حضور غوث پاک حضرت سلطان باہو ایک کیا کہتے ہیں؟ جو بے نماز ہے خنزیر سے برا ہے۔ ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہو ہی نہ۔ اور دکھ کی بات ہے یار، اسی بغیر کسی وجہ تو اعلانیاں بے نماز ہوندہ نا حضرت، کم از کم نماز نہیں پڑھنی تے زان ہوئی اٹھ کے گھراں جی ٹر جائیے، لوگوں نہ پتہ لگے نہیں پڑھی ہے گو پڑھنی۔ اللہ یہ بھی جائز نہیں، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اعلانیاں بے نماز ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے، باہر پورا متھا لا کے اللہ اور اللہ کے رسول سے بیٹھے ہوئے ہیں، پے بلاؤ نہیں جی آنا، پے بلاؤ نہیں جی آنا، آواز آ رہی ہے نا، حی علی الصلاۃ، بیٹھا تھا جاؤ نہیں جی آنا۔ یہی مطلب ہے حضرت جی، کہہ ہم نہیں ویسے زبان سے رہے، لیکن مطلب تو یہی ہے نا، وہاں سے آواز آ رہی ہے آؤ نماز کی طرف، بیٹھے تھے نہیں آنا۔ میں قبلہ صاحب یہ نکاح کئی جگہ پھنس جائیے حضرت جی، باقی تو کہنے ہیں نہ ہی پڑھانا پوے حضرت، کوئی میرے جالوں کے حالات اس طرح کے نہیں کہ بندہ جائے وہاں، بندہ وہاں جائے حضرت، لیکن مجبوری ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے رشتہ داریاں قطع تعلقی سے منع کیا، پھنس جانا وا، کئی وڈے نے جڑے مینوں حکمن کہندے نے، مجبوری ہے پھنس جانا وا، جانا ہی پیندا کہیں جگہ۔ میں کہ نکاح پڑھانے چلا گیا، نکاح پڑھا لیا، انہوں نے کہا جی کھانا، میں جی میں کھانا نہیں کھاتا، میں کھانا نہیں کھاتا، میں بے نماز کے ہاتھ کے کھانے سے بڑا گریز کرتا ہوں حضرت، ٹھیک ہے، اس لیے مجھے نہیں پتا یہ کھانا کس کس نے بنایا ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں۔ کوئی ہو سکتا ہے وہ سارے میرے نال ڈھیر چنگے نے اللہ دے اللہ رسول، لیکن میں گریز کرتا ہوں حضرت۔ بہرحال میں مل رہا ہوں، بندہ آ گیا جی، وہ جنہاں دا نکاح سی نا انہاں لوگ کو بندہ آ گیا، آیا لیٹ جی، حضرت صاحب یہ آلات دیکھو مارے، لیٹ آیا اور آ کے آل خانہ کو جن کی بیٹی کا نکاح تھا ان کو کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب بڑی معذرت، میں نکلا تو وقت سے تھا لیکن راستے میں پھٹک بند ہونے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن میں آ گیا جی دیکھ لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سو بسم اللہ روٹی کھاؤ بیٹھ، میں بھی نکل آیا، لیکن میں راستے میں سوچتا آیا، میں نے کہا واہ ہوئے بندے، ایک بندے نے تجھے اپنی بیٹی کے نکاح پہ بلایا، تو آ گیا، گھر سے وقت پہ نکلا، راستے میں پھاٹک بند تھا، تو لیٹ ہو گیا، تو آ گیا اور بندے سے معذرت کر رہا ہے، 35 سال 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال 60 سال تیری عمر ہو گئی، روز تجھے اللہ اپنے گھر میں بلاتا، کبھی آیا ہی نہیں، رب سے بھی معذرت کی۔ یہ حال ہے ہمارے ایمان کا حضرت، یہ حال ہے ہمارے ایمان کا۔ بندہ میرا خالق نہیں، میرا رازق نہیں، میرا مالک نہیں، میرے سانسوں پہ اس کی حکومت نہیں، زمین و آسمان کا خالق نہیں، کچھ بھی وہ نہیں ہے، لیکن وہ بلائے میں لیٹ ہو جاؤں، پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے نکاح میں شرکت نہ کر سکوں، لیٹ آؤں، میں معذرت کرتا ہوں اسے لیٹ آنے پہ۔ 40 سال ہو گئے
میرا رب روز مجھے فجر کے وقت بلاتا ہے، نہیں گیا، ظہر میں بلایا نہیں گیا، عصر میں بلایا نہیں گیا، مغرب میں بلایا نہیں گیا، عشاء میں بلایا نہیں گیا، آج تک کبھی رب سے معذرت نہیں کی۔ تو پھر حضرت جی پھر یہی حکمران بنتے ہیں ساڈے لئی، پھر ساڈے لئی یہی بنتے ہیں حضرت جی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نہیں آئیں گے، پھر عثمان غنی نہیں آئیں گے، پھر شمس الدین التمش نہیں آئے گا، پھر قطب الدین ایبک نہیں آئے گا، محمود غزنوی نہیں آئے گا بھائی، یہی بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا، میرے محبوب فرماتے ہیں اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں 15 عذاب آئے ہیں جی، لیکن ٹینشن کنوں ہے؟ آج ڈاکٹر مینوں آکھ چھڑے نا حضرت صاحب دل دا مسئلہ خراب ہے، تو کوئی اوے مینوں پاویں راتی نیندر ہی نہ آئے، ڈرنا۔ اللہ ڈاکٹر کو وہی نہیں آتی، وہ غیر نبی ہے، وہ اس کا ظن ہے، گمان ہے اس کا کہ اینجو ہے، پکا تو اس کو بھی نہیں پتا کوئی بھی، لیکن ڈاکٹر کہہ دے۔ میں نے حضرت جی ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگوں کو اجوا کھجور چھوڑتے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا جی کھجور نہیں کھانی، میں نے لوگوں کو اجوا کو انکار کرتے سنا۔ اللہ سن لو، اور مر جائیو اجوا نو نہ کریو، اور یہ میری بات لکھوا لینا، اجوا کھا کے مرے گا بھی کوئی نہیں۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، تو اجوا کتوں نکلی ہے؟ مدینے دی مٹی جو نکلی ہے۔ ذہنی بیمارا تو جب مر بھی گئے نا اجوا کھا کے، تو ستائی خیران نے کل فرشتے آئی آکھن گے رب ہے او یہ جڑا اجوا کھا کے مرے ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کا یہ حال ہے، میں نے لوگوں کو ڈاکٹر کے کہنے پہ اجوا کو انکار کرتے دیکھا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگوں کو اجوا کو انکار کرتے، جو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے لگائی ہے حضرت، میں نے لوگوں کو اس کو انکار کرتے دیکھا۔ نہیں ڈاکٹر نے منع کیتا ہے، لیکن رب اور رب کے رسول کے کہنے پہ ہم کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ معاف کر دے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو سب سے پہلا عذاب بے نماز کو قبر میں رکھتے دیا جائے گا نا، وہ کیا ہوگا؟ اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، چکنا چور ہو جائیں گی۔ کون اس کی ہمت رکھتا ہے حضرت جی؟ اور حضرت جی وہ کیوں آپس میں، کیونکہ اس کا بنتا ہے، یہ زمین دیکھ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کیا کر رہے ہیں۔ شادی کوئی نہیں چھوڑ رہے، شادی ساریاں تسان ڈبرے جا رہے ہیں، ہم زمین دیکھ رہی ہے، گھومنے بھی جا رہے ہیں، مری بھی جا رہے ہیں، نران بھی جا رہے ہیں، کغان بھی جا رہے ہیں، زمین دیکھ رہی ہے، سارا کچھ وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا کیا کر رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، صرف کیا نہیں کر رہے؟ حی علی الصلاۃ کی صدا سن کے مسجد نہیں آ رہے، پھر اس کا بنتا ہے آپس میں ملنا۔ تو وہی ہے نا، تو وہی ہے نا، تجھے لاہور بلایا تو گیا، تجھے فیصل آباد شادی کا کارڈ آیا تو گیا، تجھے وہاڑی شادی کا کارڈ آیا تو سن ٹبرے گیا، تو مری گیا، تو نران گیا، تو کاغان گیا، تو وہی ہے نا۔ روز تجھے تیرا رب اپنے گھر میں 5 بار بلاتا تھا، تو نہیں نہ آیا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی۔ اس لیے حضرت جی ہاتھ جوڑ کے سارے ہیں، نماز پڑھو یار، نماز پڑھو۔ سب تو پہلے کل بروز قیامت نماز کا سوال ہوگا۔ نماز 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 پڑھو یار۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آج تو کام ہی بڑا سوکھا ہے بھائی، اوکھا کام کون سا چھوڑ دیا انہوں نے ہمارے لیے؟ بدر، احد، حنین، تبوک، اجنادین، موتا، خندق، خیبر، تیرے لیے کیا چھوڑا؟ کربلا نہیں، ہم سے کسی نے بیٹا مانگا ہے؟ رب نے منگیا بھی ہونا کوئی جنہوں رب نو پتا ہی کہڑے نے دے دینا ہے۔ اسی 5 نمازاں نہیں پڑھ دے سوکھے کام۔ میرے ایک بزرگ ہیں حضرت، ایک بڑے درد سے ایک بات کہا کرتے ہیں،
وہ کہتے ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، جنہوں نے لوہے کے چنے، بڑی بڑی آزمائشیں جی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹا نام ہے، نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبہ دیا، فرمایا تمہاری ملاقات ہوگی اویس سے، اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ کتنی بلند پایا شخصیت ہوں گے حضرت، تابعین میں حضرت کا شمار ہے حضرت، لیکن لکھا ہے حال یہ تھا کہ وہ پھل، وہ سبزیاں جو خراب ہونے کی وجہ سے، گل سڑ جانے کی وجہ سے لوگ جن کو روڑی پہ پھینک دیا کرتے تھے، حضرت کیا کرتے تھے، ان کو اٹھا کے پاک کر کے جو گلا حصہ ہوتا تھا وہ اتار کے باقی جو ٹھیک ہوتا تھا اس کو کھایا کرتے تھے۔ حضرت اویس عالم کیا، جب عشاء کی نماز پڑھ کے جماعت سے اپنے حجرے میں آتے تو آ کے خود کو مخاطب کر کے کہتے اویس آج قیام دی رات ہے، ساری رات اللہ کے حضور قیام فرماتے۔ کھاتے کیا تھے، لوگوں کے وہ پھینکے ہوئے پھل، وہ سبزیاں، فریج نہیں ہوتی تھی، ایک دن میں حد 2 دن میں ختم، وہ اٹھا کے گلا ہوا اتار کے پاک کر کے کھایا کرتے۔ لیکن عالم کیا، انداز کیا، آج قیام کی رات، ساری رات اللہ کے حضور قیام۔ جب اگلی رات آتی تو کیا کہتے، اویس آج رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع میں سبحان ربی العظیم۔ اگلا دن آتے تو کہتے اویس آج سجدوں کی رات ہے، ساری رات سجدے میں رہتے۔ لکھا ایک دن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کھانا تلاش کر رہے تھے، جدھر لوگوں نے پھینکا ہوا تھا نا کھانا اپنا تلاش کر رہے تھے، ایک کتا بھی تھوڑی دور اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا، وہ کتا حضرت اویس کرنی پہ بھونکا، تو اب کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے کیوں بھونک رہا ہے مجھ پہ، کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا ہے، تو اپنا تلاش کر، مجھے اپنا تلاش کرنے دے۔ اور پھر دل میں کو خیال آیا تو پھر کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سن جے تے اویس کرنی دا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے ہویا تے کتیا اویس تیر تو چنگا ہے، تے جے مردیاں اویس کرنی نو کلمہ نصیب نہ ہویا تے کتیا پھر تو ہی اویس تو چنگا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، نماز بغیر بندیا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو قرآن تو بغیر کچھ بھی نہیں، تو ذکر تو بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، کی لے کے جانا ہی مالک کل کچھ۔ جدو مالک نے پوچھیا بندیا 60 سال رہ کے آیا دنیا میں، کیا لے کے آیا ہے، کی آکھو گے، مکان ہو دیتے رہ جانے، کڑی ہو دیتے رہ جانی، ٹوپی ہو دیتے رہ جانی۔ مالک نے پوچھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پوچھیں کہ بندے دنیا سے کیا لے کے آیا میرے لیے، کی آکھو گے، کی لے گئے ہیں، پہلی وہ دیتے ہی، گاواں وہ بھی اتھے ہی، ٹریکٹر وہ بھی اتھے ہی، موبائل وہ بھی ادھر، لے کے کی آئے ہیں، تو جو لے کے جانا ہے جو کٹھا ہی کوئی نہیں کیتا، ابھی تو تھے کرنی ربا 5 ویلے دی نماز لے کے آیا، وہ کوئی نہیں پلے، ربا اے وے قرآن دی تلاوت لے کے آئے ہوں، کوئی نہیں، یا اللہ وے درود لے کے آئے ہوں، کوئی نہیں۔ حضرت آج ویلا ہے جی، آؤ کریے یار، آؤ شروع کریے اپنی نمازاں پوری، قرآن پاک کھولیے۔ میں کیونکہ مغرب کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، میں مثنوی مولانا روم بات اور ذرا کھل کے واضح ہو جائے گی حضرت، آخری بات، میں امتحان زیادہ نہیں لوں گا، گرمی شدید ہے بڑی، اور بات واضح ہو جائے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد نا بادشاہ اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بادشاہ کی کابینہ موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہوا کیا، ایک بابا گزر رہا تھا، بادشاہ کی بابے پہ نظر پڑی، بابے کو دیکھ کے بادشاہ کو شرارت سوجی، اپنے سپاہی کو کہتا پیچھے جو پیرے پہ کھڑا تھا، کہا سامنے بابا نظر آ رہے ہیں، کیا ہو، فرمایا جا بلا کے لیا۔ بابا جب آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو تھما کے کہتا ہے بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں، اور جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ اور وہ بابا صرف عمر کا بابا نہیں تھا، بلکہ اس بابے کو کسی نے بابا بنایا تھا، چنڈیا تھا ہی کسی بابے نے، سیانا۔ اس نے بادشاہ سمیت نا سب کو دیکھا،
اور رومال اپنی جیب میں ڈالا اور چلا گیا. بادشاہ کا بکا رہ گیا. اس نے کہا اوئے یہ تو میرا تماشا لگا گیا. کچھ دن گزرے, بادشاہ بیمار ہو گیا. طبیبوں نے بڑا علاج کیا, عاجز آ گئے. طبیبوں نے کہا ابھی بادشاہ نہیں بچنا ہوں, آدھ 3 دن, چوتھا دن نہیں وکھے گا. دوائی بند کر دی گئی. اب صلاح مشورہ یہ ہوا دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کریں, ایک دن تو رعایا کے نام کر دیں, بادشاہ کی اور رعایا کی ایک ملاقات کروا دیں. ٹھیک ہو گیا. بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا. اس طرح کا راستہ بنایا گیا, ایک ایک بندہ آتا جاتا اپنے بادشاہ سے ملتا جاتا تھا. انہی بندوں میں نا وہ بابا بھی آ گیا, لال رومال والا. اب کیونکہ ایک تو ملاقات ایک تھی, دوسرا ویسے بادشاہ بیماری کی وجہ سے بھول چکا تھا, اس کو نہیں پتا تھا یہ رومال والا بابا ہے. بابے نے آ کے کہا السلام علیکم. بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام. بابا پوچھتا ہے بادشاہ سلامت, بڑا رولا پایا ہے, کتنے دی تیاری ہے؟ بادشاہ رو پڑا, کیونکہ ادھر چھڑ کے جانا کو سوکھا کام تے نہیں نا, کیونکہ انہوں نے موڑیا سی بندیا عارضی سٹے یہ تھے, دل نہ لا لیں کتے بندے, تھوڑی دیر رکنا ہے, صدا نہیں رہنا, سٹے ہے یہ, دل نہ لگانا. دل مجھ سے اور میرے محبوب سے لگانا ہے, تاکہ کل مسئلہ نہ ہو, پریشانی نہ ہو چھوڑتے ہوئے. لیکن اسی لایا جی, اسی دبا کے لایا, اور اینا دل لایا کہ ایس مکان تے ایس زمین لئی پرا دا گلمہ بھی پڑھنا پیا تے پڑھ لیا. اتنا لگایا, اتنا پیار کر لیا اس زمین سے, اس مکان سے. انہوں نے منع کیا تھا نہ لگانا, ہم نے, بادشاہ کا بھی لگا تھا, وہ ٹینشن تھی بادشاہ کو, سارا کچھ چھڑ کے چلا کر لئی میں. بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے. بابے نے کہا بادشاہ سلامت, اچھا اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو سامان کی طرح سفر کا, وہ آپ کا پروٹوکول, وہ آپ کے گھوڑے, وہ آپ کی شاہی سواری, وہ کھانے پینے کا سامان, وہ آپ کے خیمے ہیں. بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی جس سفر پہ جا رہا ہوں نا ادھر یہ سامان نہیں جائے گا. بابے نے کہا اچھا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں, تو پھر جس سفر پہ جا رہے ہیں اس کا بھی تو کوئی سامان ہوگا نا, وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی بس یہی غلطی ہو گئی, میں وہ اکٹھا کردا رہا جڑا چھڈ کے جانا ہے, وہ اکٹھا ہی نہیں کیتا جڑا وہ سفر تے لے کے جانا ہے. بابے نے لال رومال نکالا جیب سے اور بادشاہ کو دکھا کے کہتا بادشاہ یاد آیا ایک دن یہ لال رومال تو نے مجھے دیا تھا, اور دیکھ کے کہا تھا کہ مجھ سمیت سب کو دیکھو, اور وہ سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو. لے بادشاہ آج یہ میں رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں, کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے, جس کو اللہ نے اتنی عمر دی, جس کو اللہ نے صحت دی, جس کو اللہ نے تندرستی دی, جس کے کان میں اذان کی آواز آتی تھی, جس کے گھر میں قرآن تھا, جس کے گھر میں مصلی تھا, جس کے گھر میں تسبیح تھی, جس کو میں نے مال دیا تھا, لیکن تو نے پھر بھی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا ہی نہیں کیا. جا بادشاہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. حضرت جی ایسی بے وقوفی کرن دے جی, اسی سارا ہی اکٹھا کرن دے دیاں جڑا چھڈ کے جانا ہے. دیکھو نا جی کڑی ہے چھڈ کے, ہیں کڑی چھڈ, میں نے آگے بھی بتا دیا آپ کو. نہیں حضرت جی یہی پیغام امام حسین ہے, یہی پیغام امام حسین امام علی مقام رضی اللہ عنہ. نہیں حضرت رب تے رب دے رسول اللہ علیہ 5 وقت دی نماز, ذکر, درود, قرآن پاک. اور یاد رکھنا جی بیٹا جتنے بیٹھے ہو, جتنے یہ بالکل شیطان اور نفس کے ابل مرحل پہنا بھی سن رہی ہیں پہیاں تھے, اوپر بیٹیاں بھی سن رہی. صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار اللہ کو یاد کیا؟ اللہ تو مقصد تھا حضرت, ہم نے ضرورت بنا دیا. کون اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ بیمار. کون اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ مصیبت زدہ. کون اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ اسی مشکل میں پھنسا ہوا. باقی کون کر رہا ہے؟ جیسے بیمار ٹھیک ہوتا ہے پھر بھول جاتا ہے, مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہوتی ہے وہ پھر بھول جاتا ہے, مشکل والے کی مشکل دور ہوتی ہے وہ پھر بھول جاتا ہے. وہ تو مقصد تھا حضرت, ہم نے ضرورت بنا دیا, ضرورت نہیں رہ گیا, وہ تو مقصد تھا حضرت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
اللہ کہتے بنایا سارے نو اپنی عبادت لئی، مقصد ہی بندگی ہے، وہ مقصد تھا، کیا رہ گیا؟ ضرورت، اور جو ضرورت تھی وہ کیا بن گئی؟ مقصد۔ روٹی ضرورت تھی، مقصد بن گیا، اولاد ضرورت تھی، مقصد بن گیا، مکان ضرورت تھا، مقصد بن گیا، الٹ کر دیا، جو ضرورت تھی مقصد بن گیا، جو مقصد تھا نہیں حضرت جی، اللہ مقصد ہے، نبی علیہ السلام کی غلامی مقصد ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، وہ کیا کہتے ہیں اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ ہم اس پہ بھی نہیں پورے اترے، آگے کیا حکم آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرو حضرت، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں نا۔ پھر آگے کیا آیا؟ حدیث پاک آ گئی، حضور نبی علیہ السلام صرف ذکر نہیں، صرف کثرت ذکر نہیں، بلکہ کیا؟ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا۔ میں حضرت جی کم از کم اینی گرمی اینی دور ٹور کے تاڑی خوش آمد کرنا آیا کوئی نہیں، سچ سچ مجھے بتانا، چارہ ہی پالو، سانو ویکھ کے کو کہہ سکتا ہے کہ ہی دیوانے ہو گئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہمیں کہے گا کہ ہم دیوانے ہو گئے، نہیں حضرت جی، یہ دیوانگیاں لاؤ یار، ان دیوانگیوں کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اور دکھ یہ ہے کہ دنیاوی حوالے سے موجود ہے جی، تیل تے سارے نچن دے دن، خسرے آنڈے دن، رقاصائیں آ رہی ہیں اتنے سارے نچن دے نے، کوئی گل کہ مولوی صاحب تانوں کی لگے؟ میرے بھتیجے دا، میرے پنیویں دا ویاہ ہے، میرے دوترے دا ویاہ ہے، میرے پوترے دا ویاہ ہے۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے، کسی نو شرم آندی ہے، کسی نو چاکا آندا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ او انت مجنون، اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا۔ اور ہماری وہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی۔ اللہ دی قسمیں تیاں نمازی ہو جائیں نہ سارا گھر نمازی ہو جائے، کیونکہ جی تو بڑھی نماز تے پڑھانا ہے، پڑھان تے آ جائے تے بندے نو بھی پڑھا لیندی تے بچیاں نو بھی پڑھا لیندی ہیں، بالکل حضرت جی شیطان کے نہیں آنا، کیونکہ دنیا میں آنے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا تھا، جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلنا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، لوگ حاضر خدمت تھے، آداب محفل ہوں تے آداب محفل ہی نہیں نا، بچیاں نو پتہ ہی نہیں کہ اگے بزرگاں نو بین دئی دے چٹیاں داڑیاں والے ہیں، پھر اس تو بعد پتہ ہی نہیں کسی کو کچھ بھی کسی بات کا حضرت۔ لیکن وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی، آداب، اگے سارے بزرگ بیٹھے تھے، جے کوئی گل پوچھیے تو جواب دیو گے؟ سارے بزرگوں نے عرض کی تھی جناب آپ شبیہ مصطفیٰ ہو، تاڑے تو رسول اللہ علیہ السلام دی خوشبو آندی ہے، تو ہی گلشن فاطمہ دا مہک دا ہوا پھول ہو، آپ حکم کرو۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر اپنی فصل کو پانی دیتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، خدمت کرتا ہے اپنی فصل کی۔ آپ نے فرمایا بھی چٹیاں داڑیاں والے دسو ہاں، جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب کو جواب آتا ہے، اس کے لیے کسی کا ایم اے ہونا، درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں، سب کو جواب آتا ہے۔ جدو فصل پک جاتی ہے تو کسان کی کرتا ہے وہ دینا؟ سب کو جواب آتا ہے، کاٹ لیتا ہے۔ سارے بابے اگوں عرض کر دینے حضرت فصل پک گئی ہے تو کسان پھر فصل وڈ لینا ہے۔ فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو بابے ہو، تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی وڈ لینا جی، تسی پکی فصل اسی ہوں پکی فصل کسے ویلے بھی وڈائی کٹائی اللہ ہونا چاہیے ہی ساڑھے سجدے ود جاندے، اسی تیار ہوں، اسی ہوں بونس تے ہاں، ساڑھے کل بونس بھی کوئی نہیں، مک گیا سب کچھ، کسے ویلے وڈائی ہے، پک گئی فصل تیار ہے، ہوں اسی 5 نمازاں تے نہ کھلوندے بلکہ ساڑیاں 10 ہوندیاں، تہجد، اشراق، چاشت، ابابین، صلاۃ اللیل، ہوں چٹیاں داڑیاں والے پکی فصل، ہوں ساڑیاں 5 نہیں بڑھنیاں، تیاں ویاہ لئیاں، پتر ویاہ لے، دوترے کھڑا لے، پوترے کھڑا لے، ہوں باروں کی کڑنا ہی، ہوں کی کڑنا ہی باروں،
سارے رنگ مالک دے تو ویکھ لے ہن مالک راضی کر آ کے لیکن کی ہے جوں جوں عمر وددی ہے تو دنیا دا پیار اور وددا ہے حضرت ہیں لیکن امام کیا فرما رہے ہیں تو پکی فصل ہیں پکی کسے ویلے بھی وڈائی کسے ویلے بھی وڈائی ہیں ہوں جوان بیٹھے سن ہوں اللہ ہوں جوان بھی بیٹھے سن حضرت جی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی اللہ 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 ان جوان بیٹھے سن حضرت امام صاحب جوانہ وال مخاطب ہوئے امام صاحب آپ نے فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی جواب دو گے عرض کی تھی جی امام صاحب فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے بیج بوتا ہے ابھی تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے ایک طوفان آتا ہے ایک سیلاب آتا ہے اور کیا پکنے سے پہلے پہلے فصل کو تباہ کر دیتا ہے فرمایا جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو کہیں یہ نہ ہو کہ تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے آنے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا تھا جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلے گا